اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. اساتذہ، عزیز طلبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اس کی اشاعت سے، اس کی حفاظت کی کاوشات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے روشن دل مسلمانوں کی تعلیمات کو پڑھا جا سکے، پڑھایا جا سکے، سنا جا سکے، سنایا جا سکے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو مقتدر مدارس ہیں وہ بچوں کو چھٹی دینے میں بہت ہی مجبوری ہے، کوئی اور لفظ ہے نہیں، سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ رشتہ داریوں سے کاٹ دینا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے ان طلبہ کو اس نبوی ماحول میں رنگنا، اس کی کوشش کرنی ہوتی ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کام، تب جا کر ایک ذہن بن پاتا ہے. جیسے ہی باہر کی ہوائیں لگتی ہیں، کتنے ہی گاڑی میں مضبوط اے سی چل رہا ہو، لیکن سخت جھلساتی ہوئی گرمی میں اگر آپ نے کانچ کھول دیے ہیں، گاڑی کا پورا ماحول متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس تاثر کو ختم کرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے. اور گاڑی کا ماحول جو متاثر ہوا ہے اسے کم کرنے، اسے ختم کرنے میں تو وقت کم لگتا ہے، لیکن اندر بیٹھے ہوئے لوگ جتنے متاثر ہو گئے ہیں ان کے اس تاثر کو ظاہر کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس لیے ہم چھٹیاں اور تعطیلات کم کرتے ہیں. اساتذہ اپنے مشاغل کم کرتے ہیں، اپنے مشاغل کم کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ہماری سب سے چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی تھی، جس کے 1 سال بعد ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا. رشتہ دار دور دراز کے جمع تھے. والد صاحب نے ان سے جو آخری خطاب اپنے رشتہ داروں سے روتے ہوئے کیا، اس میں انہوں نے سبھی رشتہ داروں کا شکریہ ادا کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ میں ذاتی طور پر آپ حضرات کے خوشی اور غم میں جسمانی طور پر شریک نہیں رہ پاتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے آپ حضرات کی دعا سے منتخب فرمایا ہے. تو چونکہ میں اس میں لگا رہتا ہوں، رشتے ناطے تعلقات خوشی غمی سب کچھ اس کی خاطر ہم نے قربان کیا ہے. آپ حضرات نے ہماری اس عجیب بات ہے، وہاں انہوں نے لفظ قربانی استعمال نہیں کیا، یہ معرفت کی بات تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کاوش آپ حضرات نے قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ہمیں بری رکھا، اور ہمارے یہاں آپ سب تشریف لے آئے ہیں اپنا سمجھ کر. اس پر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دیکھیے جو اساتذہ یہ درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں
خود انہیں بھی اپنے آپ کو اس نبوی ماحول میں باقی رکھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ ان قربانیوں ہی کی بنیاد پر یہاں ایک ماحول تیار ہوتا ہے جس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اس پورے ملک میں عجیب بات ہے، مختلف اقوام پائی جاتی ہیں، اپنے آپ کو مذہب کہنے والے مختلف طریقے زندگی موجود ہیں۔ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، یہ بحث ان سے ہوگی، لیکن مختلف طرز زندگی یہاں موجود ہیں جو لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ ان سب کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور پھر دیے ہوئے دین کا ایک چراغ یہاں جل رہا ہے۔ یہاں انتخاب اور امتیاز کے لیے جتنا حسین موقع یہاں کی اقوام کو میسر ہے اور جتنی شکر گزاری یہاں کے مسلمان کو کرنی چاہیے، دوسروں تک وہ باتیں پہنچی ہی نہیں ہیں۔ یہاں ہم لوگ جامعہ منصورہ میں تھے، جامعہ مدینہ سے کچھ اساتذہ تدریب کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ان میں سے ایک استاد کہیں شہر چلے گئے ہوں گے، تو وہاں کہیں بھجن سنے ہوں گے انہوں نے بہت دیر تک راستے بھر، اب واپس آئے۔ اب ان کے ملک میں تو بھجن ہوتے نہیں تھے، یہ بھی اب میں تھے بول رہا ہوں۔ تو وہ جب تشریف لائے واپس دوسرے دن سبق سنا رہے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا جا رہا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ غیر اللہ کو بار بار پکارا جا رہا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں ذکر کی فضیلت کیا ہوگی۔ میں جب تک اسے سنتا رہا مسلسل اپنے اللہ کو یاد کرتا رہا، اس کی تسبیح پڑھتا رہا۔ یہ تتبین الاشیاء بأصدادها، ہم یہاں بیٹھے ہیں اس سرزمین پر جہاں مختلف لوگ، مختلف قومیں اور مختلف مذاہب موجود ہیں، یہاں ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نورانیت کا نکھار اور جو روحانیت یہاں سے پھیلائی جا رہی، تقسیم کی جا رہی، اس کے اثرات دکھانے کا موقع بھی ہے اور دیکھنے کا موقع بھی ہے، سمجھنے کا موقع بھی ہے۔ ہماری مساجد ہیں، ہمارے خطبہ ہیں، لکھنے کو لکھ دیتے ہیں پوسٹر والے، شعلہ بیاں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آگ اگلتے ہیں، لیکن ہم تو شیریں بیاں لوگ تیار کرتے ہیں۔ وہ باہر نکل کر اگر ان کی شیرینی میں آگ لگ جاتی ہو تو نہیں معلوم، لیکن ہم تو شیریں بیاں تیار کرتے ہیں۔ ایک صاحب یہاں ایک مرتبہ ایک مسجد کا کیس چل رہا تھا، اس کے پٹیشنرز میں بھی تھا۔ کلیکٹر نے ایک صاحب کو بھیجا کہ ذرا جا کر یہ مولوی کو سمجھاؤ، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے حکومت سے ٹکرانے کی، یہ غلط ہیں۔ وہ کوئی ایسے ہی نیتا قسم کے آدمی تھے، نیتا لوگ برا نہ مانے لیکن دلالی مناسب نہیں ہوتی ہے، تو وہ آئے بڑی اعلیٰ اردو بولتے ہوئے اور انہوں نے جلال میں مجھے کہا کہ ہم اس شہر کو کیسے بچا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ آگ لگانا چاہتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا بڑے میاں آپ بیٹھ جائیے، اب آپ سے آپ کی زبان میں بات ہوگی۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ میں قوم کا رہبر ہوں، میں نے الیکشن لڑا ہے، مجھے پتا ہے آپ ہارے بھی ہیں، 2-4 ہزار ووٹ ملے تھے آپ کو،
کتنے بیان کیے ہیں اب تک؟ ہمیں جانتے ہو ہم رسول اللہ کے وارث ہیں. اس وقت میں نے کہا مجھے 18 سال ہو چکے ہیں، 1000 آدمی مجھے ہر جمعے کو سنتا ہے. اگر ہم نے آگ لگائی ہوتی تو آج شہر میں نہ آپ ہوتے نہ آپ کو جنہوں نے بھیجا ہے وہ ہوتے. کوئی کچھ بھی بھر دے گا اگر اگلنے لگو گے. دیکھیے شریعت کا تحفظ یہ ہمارا امتیاز ہم ہی ہیں. جب شریعت پر بات آتی ہے تو یہ جڑالے جو تیار کیے گئے ہیں یہ 2 ہی کام کرتے ہیں. ایک شریعت کی اشاعت کرتے ہیں، ایک شریعت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ خود بھی شریعت پر قائم ہے، مثال بنتے ہیں. دیکھنا ہو کہ محمد رسول اللہ کا غلام کیسا ہوگا تو ان کو دیکھیں، اور ان کی زبان، ان کا بیان، ان کا عمل شریعت کو پھیلاتا ہے. اللہ کے نبی کے اس دین کو جو 1400 سال پہلے آیا تھا اس کو زندہ اور پائندہ عملی شکل میں باقی رکھتا ہے. اور تیسرا کام ہے ان کا شریعت اسلامی کی اور شعائر اسلام کی حفاظت. اس کے لیے بچپن سے ان کو جذبات کی، احساسات کی، محبتوں کی، وطن کی ہر قسم قربانی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہ جو ماں کے دامن سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہاتے ہوئے مدرسے میں آتے ہیں، یہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی نیت لے کر آتے ہیں. اب یہ سب چھوڑ چکے ہیں، ان کی وطن کی گلیاں ان سے چھوٹی ہیں. انہوں نے اپنے دوست احباب کو چھوڑا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے. یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے وقف رہیں. جب بھی شریعت کی حفاظت کا، شاعر اسلام کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا تو جان چھوڑ دینا، مال چھوڑ دینا، عہدہ چھوڑ دینا، منصب چھوڑ دینا، وطن چھوڑ دینا، شہر چھوڑ دینا، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں ان کے لیے. سب کچھ چھوڑ کر نکلے. یہی وہ قافلہ ہے، یہی وہ قافلہ ہے جس کے بعد میں اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام عطا فرما کر تسلی دیتی تھی کہ آپ فکر نہ فرمائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر دی ہے تو قیامت تک آپ کے دین کی اشاعت اور حفاظت کا کام کرتی رہے گی. آپ کا پیام لے کر گلی گلی، کوچہ کوچہ، بستی بستی، ملک ملک پھرتی رہے گی، موجود رہے گی، صدائے اللہ اکبر لگاتی رہے گی، اللہ کا دین پہنچاتی رہے گی، اللہ کا کلمہ بلند کرتی رہے گی، اللہ کے قرآن لوگوں تک پہنچاتی رہے گی، ہدایت کی بات کرتی رہے گی، محبت اور ہمدردی کے پیغام پہنچاتی رہے گی. جو پیغام ان کو دیا جاتا ہے، یہاں مار پٹائی، ڈانٹ ڈپٹ تب یہ سب نہیں ہوتا. یہاں پیار کا پیغام دیا جاتا ہے. کبھی سنا کسی مسجد میں ڈنڈے چلائے گئے مقتدیوں پر؟ کشمیر گیا تھا، وہاں ایک بہت بزرگ عالم تھے مولانا شریف الحسن صاحب. وہ اپنے مدرسے کی رودات سنانے کے لیے مجھے کشمیر کی ٹھنڈک اتنی تیز، بڑے میاں کو تو لگے نہیں، میں تو سردی سے نڈھال، وہ اوپر چھت پہ لے گئے مجھے اور وہاں وہ سنا رہے تھے کہ مولانا یہ جو مدرسہ آج بنا ہے، یہاں سب سے پہلے میں نے لکڑی کی اور چھپر بنایا تھا، ایک مسجد بنائی تھی، اور یہاں میں نے لوگوں کو دعوت دی، قرآن پاک لے کر آیا جو میرے گھر میں تھا، اس کو یہاں رکھا. یہاں کے بستی والوں نے وہ مسجد توڑ کر، وہ لکڑیاں اکھاڑ کر اس ندی میں پھینک دی، یہ جو سامنے میں، اور صرف اس غصے میں کہ یہ گمراہ مسلمان ہیں، قرآن پاک بھی ندی میں ڈال دیا.
کب میں وہاں سے قرآن پاک روتے ہوئے اٹھا کر لایا، صفائی کی، آنکھوں سے لگایا، پھر اسے رکھا، لکڑیاں لے کر آیا اور کہا میری شکایت بھی پولیس میں جا کر کریں۔ اب پولیس والے نے مجھے بلایا، مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب ایک آویدن دے دو آپ ان کے خلاف، انہوں نے یہ آپ نے بنائی تھی اور انہوں نے توڑی ہے اور قرآن پاک کی توہین کی ہے، ایک آویدن دے دو بس، پھر میں انہیں سمجھا دوں گا کہ یہ جوڑ توڑ کس کو کہتے ہیں۔ مولانا نے روتے ہوئے خود مجھ سے فرمایا کہ میں نے پولیس والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ ہم یہاں اس قوم کی شکایت کرنے نہیں آئے، اس قوم کی ہدایت کے لیے آئے۔ یہ اگر 10 بار یہی کریں گے تو میں 10 بار تمہارا بناؤں گا، یہ مجھے ماریں گے، میں مار کھاؤں گا، لیکن رسول اللہ کا محبت بھرا پیغام انہیں پہنچا کر انہیں انسان بنانے کی کوشش کروں گا۔ مولانا جب میں نے یہ کہا تو پولیس والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا مولانا جاؤ اپنا کام کرو، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ ضبط، یہ تحمل، یہ برداشت، یہ یہاں سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو آج پورے ملک میں سہنشیلتا کا شور ہے، ہم سے پوچھو سہنشیلتا ہم سکھاتے ہیں، یہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم ہمدردی اور محبت اور اخوت کا پیغام دیتے ہیں، لوگ ہمیں اپنے یہاں آنے سے روک دیں، لیکن جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو ہم اپنے دروازے کھولے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم کھانا بانٹتے نظر آتے ہیں، ہم ہمدردی کرتے نظر آتے ہیں، ہم اپنے بستر دیتے نظر آتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو ہم ہی اپنا خون دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کو اس قربانی پر آمادہ کرنے والے یہی ادارے، یہی تعلیم یہاں سے دی جاتی ہے۔ یہ اخوت اور محبت کی یہ مراکز اگر نہ ہوتے تو جھلس جاتے لوگ بد اخلاقی سے، جھلس جاتے لوگ خلاف انسانیت سلوک سے۔ آج اس کراہ کی دنیا کو رسول اللہ کا مرہم اگر کوئی فراہم کر رہا ہے تو یہی ادارے فراہم کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم ہمدردی کا بھی پیغام دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم شجاعت، بہادری، دلیری کا بھی پیغام دیتے ہیں۔ یہی ادارے ہیں جن سے ہم جرأت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا تربیت یافتہ کبھی مرعوب نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کا پیغام ہی دنیا کے ذہن کے لیے تریاق ہے۔ جب بھی اس گمراہ ہدایت کو ضرورت پڑے گی تو یہی کام آنے والا ہے۔ تمہارے پاس جو ہے وہ دنیا کی دوا ہے، دنیا کے لیے شفا ہے، تم اس کو سینے سے لگائے رکھو۔ لوگ مذاق اڑاتے رہیں گے، لوگ اس کی توہین و تذلیل کرتے رہیں گے، لوگ مختلف باتیں کرتے رہیں گے، لیکن جب سسکنے لگیں گے اپنے کرتوت بد کی وجہ سے، اپنی پھیلائی ہوئی ظلمات میں جب کراہنے لگیں گے تو یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کام آنے والی ہیں۔ تم کسی سے کبھی بھی نہ گھبرانا نہ مرعوب ہونا، تم یہ نہ ڈرنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر والے بہت زیادہ لذتوں اور راحتوں میں ہیں، ان کی آواز بلند ہے، وہ عہدوں اور مناصب پر ہیں، آپ انسانیت کے علم بردار ہیں۔ ہوں گے لوگ حکومت کے علم بردار ہوں گے، ہوں گے لوگ مال و دولت کے ہوں گے، ہم انسانیت کے علم بردار ہیں۔ اس دنیا کو اگر سب سے پہلی ضرورت ہے جو انسانیت کی ہے وہ ہم فراہم کرتے ہیں۔ دنیا کاریں بنائے، ہوائی جہاز بنائے، ٹرینیں بنائے، ایٹم بم بنائے، وہ لڑے، فائٹر پلین بنائے، آگ لگائے، دنیا کو مٹائے، اس دنیا کو بسانے کا پیغام دینے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت کا پیغام دینے کا اللہ عز و جل نے انتخاب ہمارا کیا ہے۔ ہم یہ صدا لگاتے رہیں گے، ہم کبھی مرعوب نہیں ہوتے، ہم کبھی مرعوب نہیں ہوتے۔ اور آخری پیغام قوم کو دے کر یہاں سے رخصت لیتا ہوں۔
میرے بھائیوں، یہ پیغام پوری امت کو پہنچا دو، تمہارے پاس اسلام ہے، تمہارے پاس جو دین ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ آخری نبی کا آخری دین ہے، اس سے اعلیٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو گھٹیا مت سمجھو۔ اگر تم اپنے دین کو اپنی اولادوں، اپنی بیویوں، اپنے خاندانوں، اپنے معاشرے، اپنے گھرانے اور اپنے دوست و احباب کے درمیان حقیر سمجھو گے تو یاد رکھیے یہ دین بڑا غیرتدار ہے، یہ تم سے، تمہارے سینوں سے بھی نکل جائے گا اور تمہاری نسلوں سے بھی نکل جائے گا۔ اس سب سے اعلیٰ کو سینے سے اعلیٰ سمجھ کر لگاؤ، تبھی اللہ کی حفاظتیں، نصرتیں اور تائید تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ جو شور مچانے والے تھے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں، کل کی دنیا تمہیں ہی آواز دے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی سو جاؤ بات کہتے کہتے۔ اللہ ہم سب کو ان اداروں کی عظمت اور محبت نصیب فرمائے، ان سے وابستگی، وارفتگی اور والہانہ تعلق نصیب فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے چمٹ کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اداروں کو سلامت رکھے، ان کے چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، ان سے محبت رکھنے والوں سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔